ہمارے پاس ہے ڈیکلن والش کی کتاب دا 9 لائیوز آف پاکستان ڈسپیچز فرام اے پریکیریس اسٹیٹ، اور کتاب کا جو بنیادی خیال ہے وہ 9 مختلف پاکستانیوں کی زندگیوں کے ذریعے ملک کی پیچیدہ تاریخ کو سمجھنا ہے، اس کے تضادات اور اس کی جو وہ کہتے ہیں نا لچکدار فطرت ہے، ریزیلینس۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو آئیے اس خلاصے میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ والش پاکستان کی کہانی کیسے بیان کرتے ہیں۔ جی ضرور، اور دیکھیں والش جو ہیں وہ نیو یارک ٹائمز کے چیف نمائندے رہے ہیں پاکستان میں، ہاں، یہ باتیں اہم ہیں۔ تو ان کا تجربہ بہت گہرا ہے۔ اس خلاصے کے مطابق وہ اپنی ذاتی تحقیق، انٹرویوز اور جو زمینی حقائق ہیں، مطلب فیلڈ رپورٹنگ، اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی ایک ایسی تصویر بناتی ہیں جس میں کئی رنگ ہیں، کئی پہلو ہیں۔ یعنی صرف اوپر اوپر سے نہیں بلکہ گہرائی میں جا کر۔ بالکل، یہ صرف واقعات کی فہرست نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے جو انسانی کہانیاں ہیں ان کو سامنے لانے کی کوشش ہے۔ صحیح، تو پہلے تھوڑا سا کتاب اور مصنف کے بارے میں بات کر لیں۔ جی، یہ کتاب جیسا نام سے ظاہر ہے 9 لائیوز، 9 زندگیاں، تو یہ 9 لوگ کون ہیں؟ خلاصہ بتاتا ہے کہ ان میں بالکل مختلف شعبوں کے لوگ شامل ہیں۔ سماجی کارکن ہیں، اچھا، سیاستدان بھی ہیں، فنکار ہیں، یہاں تک کہ عسکریت پسندوں کا بھی ذکر ہے۔ اوہ، یعنی معاشرے کا پورا سپیکٹرم کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی ہاں، تاکہ مختلف طبقوں کی آوازیں شامل ہوں اور ان سب کی کہانیاں مل کر ایک بڑی تصویر بنائیں۔ اور والش ان کہانیوں کو استعمال کرتے ہوئے صرف ماضی کو نہیں کھنگالتے۔ نہیں، وہ حال پر بھی نظر ڈالتے ہیں اور مستقبل کے جو امکانات ہیں ان کی طرف بھی اشارے ملتے ہیں۔ زبردست۔ اور ڈیکلن والش خود، جیسا آپ نے کہا، ایک تجربہ کار صحافی ہیں۔ مشرق وسطی، افریقہ، جنوبی ایشیا، ان علاقوں میں انہوں نے کافی رپورٹنگ کی ہے۔ پاکستان میں بطور چیف نمائندہ کام کرنے کی وجہ سے انہیں ملک کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تو بہت قیمتی ہوتا ہے۔ جی، اور وہ ان کی تحریر میں جھلکتا بھی ہے۔ یہ کتاب مطلب خلاصے کے مطابق ایک ایسی قوم کی کہانی سناتی ہے جو بہت سے تنازعات سے گزری ہے، متنوع ثقافتیں ہیں، گہرے تضادات ہیں، لیکن پھر بھی قائم ہے۔ والش کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان پیچیدگیوں کو بہت باریک بینی سے پیش کرتی ہیں، سطحی بات نہیں کرتی۔ بالکل۔ اچھا، تو اب آتے ہیں بکی ایپ کے خلاصے کے پہلے حصے پر۔ انہوں نے اسے کہا ہے چیپٹر 1 اوور ویو۔ جی، ایک تعارفی باب سمجھ لیں۔ تعارفی۔ تو یہ حصہ ظاہر کتاب کا ایک مجموعی خاکہ دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ والش اپنی 9 کہانیوں کو کیسے استعمال کرتی ہیں، ایک دوسرے سے جوڑ کر۔ پاکستان کی تاریخ 1947 سے لے کر آج تک کی، جو ہنگامہ خیز رہی ہیں، سیاسی اتار چڑھاؤ، سماجی تبدیلیاں، ثقافت، ان سب کو بیان کرتی ہیں۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات جو یہ خلاصہ شروع میں ہی واضح کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب میں کچھ مرکزی موضوعات ہیں جو بار بار آتے ہیں۔ اچھا، کون سے موضوعات؟ ان میں سے شاید سب سے نمایاں ہے ملک کی جو طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی فوج اور ایجنسیاں۔ دی اسٹیبلشمنٹ۔ جی، ان کا سیاست میں کردار اور جو کمزور سویلین حکومتیں رہی ہیں ان کے درمیان جو طاقت کی کشمکش چلتی رہتی ہے۔ یہ تو پاکستان کی تاریخ کا ایک مستقل حصہ رہا ہے۔ بالکل، تو والش فوجی بغاوتوں کی تاریخ اور سیاست میں فوج کی جو مداخلت ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں، اس پر تفصیل سے بات کرتی ہیں۔ اور اسی سے جڑا ایک اور سنگین مسئلہ جی جس پر یہ خلاصہ زور دیتا ہے، جی وہ ہے مذہبی انتہا پسندی کا بتدریج بڑھنا اور معاشرے پر اس کے اثرات۔ ہاں، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے۔ والش اس خلاصے کے مطابق طالبان جیسے جو عسکریت پسند گروہ ہیں، ان کی جڑیں کہاں ہیں، وہ کیسے پھلے پھولے، اور پاکستانی سیاست اور ثقافت پر ان کا کیا اثر رہا، اس سب کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک سیاسی یا عسکری تجزیہ نہیں ہے، نہیں؟ اس میں ان عام لوگوں کے تجربات بھی شامل ہیں جو مذہبی عدم برداشت اور تشدد کا براہ راست نشانہ بنے ہیں۔ اچھا۔ ہاں، تو یہ انسانی پہلو بہت اہم ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی کو ایک بہت ہی پرسنل ٹچ دیتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کتاب صرف سیاست، فوج اور مذہب کے اندھیروں تک ہی محدود نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ خلاصہ یہ بھی بتاتا ہے کہ والش پاکستان کا جو شاندار ثقافتی ورثہ ہے اور اس کا جو تنوع ہے، ڈائیورسٹی۔ اس کو بھی خوبصورتی سے پیش کرتی ہیں۔
جیسے کہ ملک کا فن، میوزک، ادب، یہاں تک کہ کھانے پینے کی جو ثقافت ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ واہ، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود پاکستانی عوام میں تخلیقی صلاحیت اور زندگی سے جڑے رہنے کی جو امنگ ہے وہ کتنی مضبوط ہے۔ یہ ایک امید کی کرن کی طرح ہے۔ بالکل، ایک پازیٹو پہلو۔ ٹھیک، تو اس پہلے حصے یعنی اوور ویو کے آخر میں خلاصہ 3 بنیادی نکات پیش کرتا ہے جو ایک طرح سے پوری کتاب کے ستون ہیں۔ جی، کی ٹیک اویز کہہ لیں۔ ہاں، کی ٹیک اویز۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ سیاسی ہلچل، سماجی تبدیلیوں اور ثقافتی اتھل پتھل سے اس طرح گندی ہوئی ہے کہ یہی وہ عوامل ہیں جنہوں نے قوم کی موجودہ شناخت کو تشکیل دیا ہے، یعنی آج کا پاکستان اپنے ماضی کے تجربات کا نتیجہ ہے۔ بالکل منطقی بات ہے۔ دوسرا اہم نقطہ پاکستان کے سماجی ڈھانچے کی لچک اور اس کی پیچیدگی کے بارے میں ہے، یعنی ریزیلینس اینڈ کمپلیکسٹی۔ ہاں، خلاصہ کہتا ہے کہ یہ لچک اور پیچیدگی اس کے جو متنوع شہری ہیں ان کی زندگیوں سے ظاہر ہوتی ہے، ان کی روزمرہ کی جدوجہد، ان کی کامیابیاں، ان سب میں نظر آتی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ ملک صرف مسائل کا مجموعہ نہیں ہے، یہاں کے لوگ ان مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور تیسرا نقطہ جو شاید کتاب کے بنیادی ڈھانچے کو واضح کرتا ہے جی، وہ یہ ہے کہ ان 9 افراد کی انفرادی زندگیوں کے ذریعے والش پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل کے سفر پر ایک بہت ہی باریک بین اور کثیر جہاتی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ ملٹی فیسٹڈ پرسپیکٹو۔ بالکل، یعنی ایک ہی تصویر کو مختلف زاویوں سے دکھاتے ہیں تاکہ قاری کو زیادہ مکمل اور گہری سمجھ حاصل ہو۔ یہ تینوں نکات مل کر میرے خیال میں کتاب کے تجزیے کا ایک اچھا فریم ورک دیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ واضح کرتے ہیں کہ والش کا مقصد صرف واقعات بیان کرنا نہیں، بلکہ ان کے انسانی تجربے کو سمجھنا ہے، ان کے پیچھے جو قوتیں کام کر رہی ہیں، ان کے سماجی و سیاسی اثرات کیا ہیں، ان سب کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ وہ ان 9 کہانیوں کو ایک لینس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل، ایک عدسہ جس سے پاکستان کی وہ بڑی پیچیدہ تصویر زیادہ واضح نظر آتی ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اب ہم خلاصے کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جی، جس کا عنوان بکی ایپ میں غالباً کچھ اس طرح ہے: چیپٹر 2، پاکستان کی تاریخ سیاسی ترموئل سے انٹرکیٹوئی ووون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جی، وہ پہلا کلیدی نقطہ جو تھا اس کی تفصیل۔ ہاں، کہ پاکستان کی تاریخ سیاسی، سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اس کی شناخت بنائی ہے۔ اور والش کہانی کا آغاز کرتی ہیں 1947 سے۔ تقسیم ہند سے۔ جی، برِ صغیر کے تقسیم سے، ایک ایسا لمحہ جسے خلاصہ ایک انتہائی پرتشدد اور افراتفری سے بھرپور واقعہ قرار دیتا ہے، اور وہیں سے بنیاد پڑی مستقبل کے مسائل کی۔ جی، خلاصہ یہی کہتا ہے کہ والش تقسیم کے فوری بعد جو مسائل پیدا ہوئے، بڑے پیمانے پر ہجرت، خون ریزی، فرقہ وارانہ کشیدگی، ان کو مستقبل کے سیاسی عدم استحکام کی بنیاد قرار دیتی ہیں۔ یعنی وہیں سے وہ تانے بانے بننا شروع ہوئے۔ بالکل، جو آگے چل کر ملک کے سیاسی منظرنامے پر حاوی رہے۔ والش ان مختلف عوامل کا جائزہ لیتی ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کو شکل دیا، جیسے بار بار فوجی بغاوتیں ہوئیں، ہاں، جمہوری ادوار مختصر اور غیر مستحکم رہے، مذہبی انتہا پسندی بڑھی، اور طالبان جیسے عسکریت پسند گروہوں نے طاقت پکڑی۔ یہاں خاص طور پر جنرل ضیاء الحق کے دور کا ذکر اہم لگتا ہے، جیسا خلاصے میں بتایا گیا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ والش ان کی جو اسلامائزیشن کی پالیسیاں تھیں ان کا تجزیہ کرتی ہیں اور یہ دکھاتی ہیں کہ ان پالیسیوں نے پاکستانی معاشرے کی بنیادوں پر کتنے گہرے اور دور رس اثرات ڈالے ہیں۔ ایسے اثرات جن سے ملک آج بھی شاید پوری طرح نکل نہیں پایا ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک جاری عمل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ اور جو بات اس تجزیے کو مزید دلچسپ بناتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ والش صرف بڑے سیاسی واقعات یا فوجی آمروں تک محدود نہیں رہتی۔ اچھا؟ وہ سیاست، مذہب اور معاشرے کے درمیان جو پیچیدہ، اکثر گنجل تعلق ہے اسے بھی سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ پاکستان کے ثقافتی تنوع کی تصویر کشی کرتی ہیں، جیسے لاہور، کراچی جیسے شہر، جی، ان کاسموپولیٹن شہروں سے لے کر پنجاب اور سندھ کے دیہی علاقوں تک، مختلف زبانیں،
روایات، عقائد۔ یہ یاد دہانی اہم ہے کہ پاکستان کوئی یکرنگی تصویر نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اور یہ سب وولشیرف کتابیں پڑھ کر یا دستاویزات دیکھ کر نہیں لکھ رہے ہیں۔ نہیں، خلاصہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ان کی تحقیق کا بڑا حصہ گہرائی سے کیے گئے انٹرویوز پر مبنی ہے، تاریخی شواہد کی چھان بین اور سب سے بڑھ کر زمینی حقائق پر مبنی رپورٹنگ، فیلڈ ورک۔ وہ خود ان جگہوں پر گئے، ان لوگوں سے ملے۔ جی ہاں، بالکل، اور اسی وجہ سے وہ عام پاکستانیوں کی آوازوں اور کہانیوں کو اتنی خوبصورتی سے سامنے لا پاتی ہیں۔ دیہاتوں کے کسان ہوں یا شہروں کے طلباء ہوں۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے۔ ان کی انفرادی کہانیاں، ان کے ذاتی تجربات، یہ پاکستان کی اس پیچیدہ اور بعض اوقات متضاد نظر آنے والی قومی شناخت کو سمجھنے میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار یا واقعات نہیں، یہ جیتے جاگتے انسانوں کی کہانیاں ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو مجموعی طور پر خلاصے کا یہ دوسرا حصہ کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ والش کی کتاب ایک ایسی قوم کی بہت ہی فکر انگیز اور روشن تصویر پیش کرتی ہے جو اپنے ماضی کی وراثت، حال کے چیلنجز اور مستقبل کے امکانات کے ساتھ مسلسل کشمکش میں ہیں۔ والش ان لاتعداد سیاسی، سماجی، ثقافتی قوتوں کا سراغ لگاتی ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کا رخ متعین کیا، اور اس طرح وہ قاری کو اس ملک کو درپیش پیچیدگیوں اور چیلنجز کی ایک جامع اور گہری سمجھ فراہم کرتی ہیں۔ یہ محض معلومات کا ذخیرہ نہیں، بلکہ بصیرت افروز تجزیہ ہے، انسائٹفل انالیسس۔ جی ہاں، اور خلاصے کا یہ حصہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ کتاب کا مقصد تاریخ کے مختلف دھاروں، سیاسی، سماجی، ثقافتی، مذہبی کو آپس میں جوڑنا ہے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے وہاں کیوں اور کیسے پہنچا۔ اور والش کی کہانی سنانے کی جو تکنیک ہے، جی، جس میں وہ انفرادی زندگیوں کے چھوٹے کینوس کو تاریخ کے بڑے کینوس سے جوڑتی ہیں، وہ قاری کو ان پیچیدگیوں کو زیادہ انسانی سطح پر سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ہاں، یہ بات اہم ہے۔ خلاصہ یہ تاثر دیتا ہے کہ والش نے کوشش کی ہے کہ ایک متوازن تصویر پیش کی جائے، جس میں صرف مسائل ہی نہیں بلکہ لوگوں کی ہمت، تخلیقی صلاحیت اور آگے بڑھنے کی خواہش بھی نظر آئے۔ صحیح۔ تو آج ہم نے رضا ریڈز یوٹیوب چینل کے لیے ڈکلن والش کی کتاب دی 9 لائیوز آف پاکستان کے بکی ایپ سے لیے گئے خلاصے کے چیدہ نکات کا جائزہ لیا۔ جی، ہم نے دیکھا کہ یہ خلاصہ کس طرح 9 مختلف زندگیوں کو بنیاد بنا کر پاکستان کی پیچیدہ تاریخ، اس کی نہ ختم ہونے والی سیاسی کشمکش، گہری سماجی تبدیلیوں اور اس کی حیرت انگیز ثقافتی رنگا رنگی کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ والش کا کہانی سنانے کا انداز جیسا اس خلاصے سے ظاہر ہوتا ہے، پاکستان کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی کثیر جہتی، باریک بین اور انسانی نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں فوجی مداخلتوں کی تاریخ اور ان کے اثرات سے لے کر مذہبی انتہا پسندی کے عروج اور اس کے معاشرتی نتائج تک، اور پھر ان سب کے درمیان عام لوگوں کی مشکلات کے باوجود زندہ رہنے اور اپنی شناخت برقرار رکھنے کی جدوجہد تک کئی اہم پہلوؤں سے روشناس کراتا ہے۔ یہ خلاصہ واضح کرتا ہے کہ کتاب آسان جوابات دینے کے بجائے گہرے سوالات اٹھاتی ہے۔ بالکل، یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور جاتے جاتے ہم ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ کہانیاں آج کے پاکستان کو سمجھنے میں ہماری کیسے مدد کر سکتی ہیں، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ملک مسلسل اندرونی خلفشار اور بیرونی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے؟ ان انفرادی کہانیوں میں ہمارے لیے اور خود پاکستان کے مستقبل کے لیے کون سے سبق پوشیدہ ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو یہ جائزہ پسند آیا ہوگا۔ جی شکریہ۔ رضا ریڈز یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔